الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے انا اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک قیامت کے دن میرے قریب تر شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے. سبحان اللہ. اے عاشقان رمضان، سلسلہ آؤ نماز سیکھیں میں ہم آپ کو مرحبا کہتے ہیں. الحمدللہ ماہ رمضان کی آمد ہو چکی ہے اور عشرہ رحمت بھی جاری ہے اور رحمت کی چھما چھم ہر طرف برسات ہو رہی ہے. عاشقان رمضان کے دل خوشی سے جھوم اٹھے ہیں اور ماشاءاللہ ہمارے کثیر عاشقان رمضان روزے بھی رکھ رہے ہیں، نمازوں کی پابندی بھی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. انہی نعمتوں سے ایک عظیم نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا. آئیے ہم سلسلوں کو باقاعدہ طور پر آغاز کرنے سے پہلے کچھ اچھی نیتیں بھی کر لیں کہ اللہ پاک کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے میں علم دین حاصل کروں گا، اور اس سلسلے کے ذریعے، کیونکہ سلسلے کا نام ہے ہمارا آؤ نماز سیکھیں، تو انشاءاللہ تو اللہ نے جو ہم پر نماز فرض کی ہے اس کو درست طریقے سے سیکھنے کی میں کوشش بھی کروں گا انشاءاللہ. حسب حال جو آپ اچھی نیتیں کرنا چاہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ سلسلہ دیکھنا اور علم دین حاصل کرنا آپ کے لیے یقیناً ثواب کا ذریعہ بنے گا. اے عاشقان رمضان، سلسلہ آؤ نماز سیکھیں میں ہم بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے. جو عام طور پر ہمارے اسلامی بھائی غلطیاں بھی کر جاتے ہیں نماز پڑھنے میں، وضو کرنے میں اور غسل کرنے میں، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم نمازیں سالوں سال سے پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن کچھ ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ جب ہمیں علم ہوتا ہے اس بات کا تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری تو نماز ہی نہیں ہوئی. جی ہاں، بالکل ایسا ہے. نماز میں کچھ ایسی باریکیاں بھی ہیں تو ہمیں ایک باقاعدہ طور پر ہمیں اس کو سیکھنا چاہیے. تو کوشش ہوگی الحمدللہ کہ آپ کو نماز کے متعلق وہ ضروری گفتگو جو نماز کے واجبات میں سے ہے، فرائض میں سے، شرائط میں سے، نماز کے جو اہم مسائل ہیں، اس کے فضائل ہیں، اور اس کی جو اس سے پہلے جو چیزیں ضروری ہیں طہارت کے متعلق، وہ انشاءاللہ گفتگو سننے کی ہم کوشش کریں گے. تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ قلم اور ڈائری لے کر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ بہت سارا علم سمیٹنے میں کامیاب ہو جائیں گے. وہ عربی کا قول ہے کہ استعن بیمینک علی حفظک، کہ علم کو لکھ کر محفوظ کر لو. تو آپ اس کو انشاءاللہ تعالی لکھیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اور دوسری جگہ پر سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. اب ہم یہ غور کریں کہ دین مکمل ہے اور ہمیں اسلام میں پورا داخل ہونے کا حکم دیا گیا ہے. اے عاشقان رمضان، اللہ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، انہیں میں سے ایک بڑی نعمت ایمان کی دولت بھی. اور اللہ نے مومنوں سے کیا کہا کہ اسلام میں پورے داخل ہو، اور اسلام اور دین یہ مکمل ہو چکا ہے. مطلب یہ ہوا کہ اب ہماری زندگی گزارنے کے ہر جگہ سے رہنمائی دین اسلام نے ہماری کی ہے. زندگی بسر کرنے کے لحاظ سے ہو، ہماری گفتگو کرنے کے لحاظ سے ہو، ہماری دینی لحاظ سے ہو یا دنیاوی لحاظ سے ہو، ہر طرح سے دین اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے. تو ہمیں مسلمان ہونے کی اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے مسلمان ہونے پر، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم پر احکامات لازم کیے ہیں اس پر ہمیں عمل بھی کرنا ہے. جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جو احکامات ہم پر لازم کیے ہیں انہی احکامات میں سے ایک حکم
نماز بھی ہے. تو اسی سلسلے کے لیے ہم نماز کو درست کرنے کے لیے، نماز میں پائے جانے غلطیوں کی نشاندہی کرنے کے لیے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس سلسلوں کو لے کر چلیں گے. تو آپ سے گزارش ہے کہ اس سلسلے میں روزانہ وقت مقررہ پر تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ آپ بہت کچھ سیکھ سکیں گے. کہ ہم نے اپنی زندگی میں بہت کچھ باقاعدہ طور پر سیکھنے کی کوشش کی. اگر ہم بزنس مین ہیں تو ہم نے بزنس باقاعدہ سیکھنے کی کوشش کی، کسی کا تجربہ لیا، باقاعدہ سیکھا اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے. اگر کوئی بھی کسی بھی پروفیشن سے کسی کا تعلق ہے تو اس پروفیشن کو اس نے سیکھا، اس کے بعد وہ اس میں کامیاب بنا. لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر نماز فرض کی ہے، اور نماز فرض کی ہے تو اب اس کا بھی سیکھنا، درست طریقے سے سیکھنا یہ بھی ضروری ہے. بہت سارے ہمارے اسلامی بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ عمر بہت ہو جاتی ہے، 30 سال 40 سال بھی ہو جاتی ہے، لیکن وہ نماز صرف دوسروں کے دیکھتے دیکھتے مسجدوں میں جا کر نمازیں جس طریقے سے وہ قیام میں ہے، سجدے میں ہے، رکوع میں ہے، وہ ہم بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ہم نے باقاعدہ طور پر کسی سے سیکھا نہیں، اور اگر سیکھا تو اس پر ہم نے درست طریقے سے ہم نے عمل نہ کیا. تو ہم جو آج سیکھنے کی کوشش کریں گے اور جو نیکسٹ سلسلوں میں سیکھنے کی کوشش کریں گے تو آپ سے گزارش ہوگی اس کو یاد بھی رکھیں اور اس پر عمل بھی کریں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، تاکہ ہماری نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور یہ ہم دعا بھی کریں. جو کہ ہمارا سلسلہ ہے آؤ نماز سیکھیں، تو نماز کے متعلق ایک آیت مبارکہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. ترجمہ کنز ایمان کہ بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے. ایک بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کو میں بتانا چاہوں گا جو آپ کو سن کر بھی بڑا مزہ بھی آئے گا، کہ نماز کا ذکر قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا ہے. مختلف انداز سے نماز کا ذکر قرآن مجید میں 700 مرتبہ قرآن مجید میں ذکر آیا. جی ہاں، کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں 700 بار آیا ہو تو ہمیں کس انداز سے کوشش کرنی چاہیے اس کی سیکھنے کے لیے، اور اس کی اہمیت کتنی ہوگی جس کا ذکر قرآن مجید میں 700 مرتبہ آیا ہے. مختلف انداز سے قرآن مجید کے احکامات، قرآن مجید کے احکامات ہم پر لازم کیے گئے ہیں. جو قرآن مجید میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو احکامات ہیں دنیا میں، وہ ساری چیزیں ہیں. اللہ تعالی ہمارے اس عبادت کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے اور سیکھنے کی درست انداز سے کوشش عطا فرمائے. ایک بڑا پیارا واقعہ میں آپ کو 5 نمازیں کے متعلق وہ سناؤں کہ 5 نمازوں کی کیا فضیلت ہے. آپ سنیں گے تو آپ کو مزہ آ جائے گا. سیدنا فقی ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا ایک تابعی بزرگ سیدنا کعب الاحبار سے 5 نمازوں کے متعلق آپ نے کیا فرمایا. آپ توجہ سے سنیے. فرماتے ہیں کہ میں نے توریت کے کسی مقام پر پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، فجر کی 2 رکعتیں احمد اور اس کی امتیں پڑھے گی، احمد اور اس کی امت ادا کرے گی تو میں اس کے بدلے اس دن اور رات کے گناہ بخش دوں گا. فجر کی 2 رکعتوں کا کتنا بڑا ثواب ہے کہ میں اس دن کے اور رات کے گناہ بخش دوں گا اور وہ میرے ذمے میں ہوگا. آئیے آگے سنیں. اور فرمایا اے موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، ظہر کی 4 رکعتیں احمد اور اس کی امت ادا کرے گی تو اب ہر رکعت کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا یہ سنیے. پہلی رکعت کے عوض اللہ فرماتا ہے میں اسے بخش دوں گا. دوسری رکعت کے عوض میں اسے نیکیوں کا پلہ بھاری کر دوں گا. تیسری رکعت کے عوض میں ایک فرشتہ مقرر کروں گا جو تسبیح کرتا رہے گا اور اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہے گا. سبحان اللہ. اور چوتھی رکعت کے متعلق کیا ارشاد فرمایا ہے کہ جب چوتھی رکعت پڑھے گا تو اس کے بدلے میں کیا کروں گا، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں آسمان کے دروازے کھول دوں گا اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں شوق بھری نگاہوں سے اس کو دیکھیں گی. سبحان اللہ. اے موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کہ عصر کی 4 رکعتیں احمد اور اس کی امت ادا کرے گی تو میں 7 آسمان و زمین میں کوئی فرشتہ باقی نہ بچے گا، سب ہی اس کے لیے مغفرت چاہیں گے، اور فرشتے جس کی مغفرت چاہیں میں اسے ہرگز عذاب نہ دوں گا. سبحان اللہ. کتنی پیاری فضیلت ہے عصر کی، ظہر کی. آئیے مغرب کی بھی سن لیتے ہیں. فرمایا کہ اے موسیٰ مغرب کی 3 رکعتیں انہیں احمد اور ان کی امت ادا کرے گی
تو آسمان کے سارے دروازے اس کے لیے کھول دوں گا، جس حاجت کا وہ سوال کریں گے اسے پورا کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اے موسیٰ، شفق ڈوب جانے، یعنی عشاء کی 4 رکعتیں میری احمد اور اس کی امت ادا کرے گی، تو فرمایا وہ دنیا وما فیہا، یعنی دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے، دنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ، ہر چیز اس کے لیے بہتر ہے۔ وہ انہیں گناہوں سے ایسا نکال دے گی جیسے اپنی ماؤں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو۔ سبحان اللہ۔ اے موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، وضو کریں گے احمد اور اس کی امت جیسے کہ میرا حکم ہے، میں انہیں عطا فرماؤں گا ہر قطرے کے عوض۔ وضو کرتا ہے کوئی بندہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے ہر قطرے کے عوض میں دوں گا۔ کیا دوں گا؟ سنیے، آپ کا دل جھوم اٹھے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ہر قطرے کے عوض، پانی کے جو ٹپکے گا، میں ایک جنت ایسی دوں گا کہ جس کا عرض، جس کا پھیلاؤ زمین اور آسمان کی چوڑائی کے برابر ہوگا۔ ہر قطرے کے عوض وہ ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اے موسیٰ، 1 مہینے کے ہر سال میں روزے احمد اور اس کی امت رکھے گی، اور وہ ماہ رمضان ہے۔ سبحان اللہ۔ میں ان کو عطا فرماؤں گا اس کے ہر دن کے روزے کے بدلے جنت میں ایک شہر ادا کروں گا، اور اس میں نفل کا ثواب فرضوں کے برابر کر دوں گا۔ اس مہینے میں شرمساری و صدقے سے 1 بار استغفار کرے گا، اگر اسی شب میں اور اسی مہینے میں مر گیا تو 3 شہیدوں کا اس کو ثواب دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اے عاشقان رمضان، دیکھیے کہ کتنی پیاری یہ فضیلت ہے رمضان کی، اور رمضان کے علاوہ ہماری 5 نمازوں کی، کہ ہر رکعت کے عوض بھی کتنا بڑا ثواب مل رہا ہے۔ تو ہم کیوں نہ اس اہم ثواب کو، اتنے عظیم ثواب کو حاصل کر پائیں؟ کیسے کریں گے؟ ہم نمازیں ادا کریں گے، اور نماز پڑھنا ہے درست طریقے سے پڑھنا ہے۔ تو نماز جو ہم پر اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایمان لانے کے بعد جو اہم الفرائض ہے، سب سے اہم فرض ہے، وہ نماز ہے۔ اس کے پیچھے بھی کچھ حکمتیں علماء کرام نے، مفسرین نے بیان کی۔ جی ہاں، تفسیر روح البیان میں اس کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد سب سے اہم فرائض میں سے اہم فرض وہ نماز ہے۔ اس کی کچھ حکمتیں ہیں، وہ حکمتیں سنیں۔ میرا مشورہ ہے کہ اس کو نوٹ بھی کیجیے گا۔ پہلی حکمت کہ اسلام میں کے فرائض بہت سارے ہیں۔ اسلام کے اندر روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، اور زکوٰۃ بھی ہے، لیکن نماز یہ اہم فریضہ کیوں ذکر کیا جاتا ہے؟ حکمت اس کی بیان کی گئی کہ سب سے پہلے نماز ہی فرض ہوئی، پھر اس کے بعد دیگر احکام، روزہ، حج اور زکوٰۃ فرض ہوئی۔ تو یہ اس کی اہم فرائض ہونے کی ایک حکمت یہ بیان کی گئی کہ سب سے پہلے روزہ فرض کیا گیا۔ پیارے ناظرین، دوسری حکمت کہ رب تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عرش پر بلا کر جو تحفہ دیا تھا وہ نماز تھی، لیکن جبکہ روزہ، حج اور زکوٰۃ کے جو احکام تھے وہ اللہ تعالی نے زمین پر بطور وحی عطا فرمائے، لیکن نماز یہ ایسی چیز ہے جو اللہ تعالی نے عرش پر بلا کر تحفہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اے عاشقان رمضان، کہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہمیں روزہ بھی رکھا ہے، اور بالکل رکھنا چاہیے۔ اور بہت سارے عاشقان رمضان کے دل اس طرح مائل ہو گئے ہیں کہ اب ہمیں نمازیں بھی پڑھنا ہے، اور ماشاءاللہ گھروں میں ادا کر رہے ہیں، کیونکہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ ہے، باہر تو نہیں جا سکتے، لیکن گھروں میں ادا کرنا ہے، تو درست طریقے سے ہمیں پڑھنا ہے۔ تو اب ہمیں یہ دیکھیں کہ جس چیز کو اللہ نے اپنے محبوب کو، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عرش پر بلا کر تحفہ دیا ہے، وہ نماز اہم ہے۔ اس کی تیسری حکمت بھی سن لیجیے کہ دن بھر میں نماز یہ 5 مرتبہ ادا کی جاتی ہے، جبکہ روزہ سال بھر میں 1 مہینہ، زکوٰۃ سال بھر میں 1 مرتبہ، اور حج زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے، لیکن نماز یہ تو 5 دن میں 5 مرتبہ پڑھی جاتی۔ ایک حکمت یہ ہے اس کی، تو یہ کل 3 حکمتیں ہوئی۔ ایک اور حکمت، چوتھی حکمت بھی آپ کو بتا دوں کہ کیا اس پر لاجک ہے، کہ کیا وجہ ہے کہ نماز اہم الفرائض میں سے ہے۔ تو ذکر کیا گیا ہے تفسیر روح البیان میں کہ نماز جو ہے نا، یہ غریب بھی پڑھتا ہے اور امیر کو بھی پڑھنا ہے، مسافر کو بھی پڑھنا ہے، مقیم کو بھی پڑھنا ہے، لیکن روزہ
یہ مقیم پر تو فرض ہے لیکن مسافر پر فرض نہیں ہے. زکوٰۃ یہ امیر پر، یہ صاحب نصاب ہے، اس پر تو فرض ہے دیگر شرائط کے ساتھ، لیکن غریب پر نہیں. حج جو اس کی استطاعت رکھتا ہے، اتنی رقم اس کے پاس ہے دیگر شرائط کے ساتھ، اس پر فرض ہوگی، لیکن غریب پر حج فرض نہیں. لیکن نماز یہ ہر مسلمان جو عاقل ہے، بالغ ہے، اس کو ادا کرنا ہے. تو یہ ایک حکمت یہ بیان کی گئی نماز کے اہم الفرائض ہونے. اے عاشقان رمضان کی نماز اہم الفرائض میں سے ہے. قرآن میں 700 مرتبہ اس کا مختلف انداز سے ذکر ہوا ہے. کتنی بڑی فضیلتیں نماز کی ہیں. تو ہمیں نماز تو ادا کرنا ہے اور نماز کو درست طریقے سے ادا کرنا ہے. لیکن نماز سے پہلے جو نماز کے شرائط ہیں وہ بھی پائے جانے ضروری ہے. اگر شرائط میں کسی قسم کی کمی ہوئی تو وہ نماز شروع ہی نہ ہوگی. ان میں سے پہلی شرط ہے طہارت. تو آئیے سلسلے کو اب ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ طہارت کی طرف اب ہم چلتے ہیں کہ طہارت کیا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ سلسلے میں ہم مزید بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے. طہارت اس کا لغوی معنی ہے پاکی حاصل کرنا. یہ اس کا لغوی معنی ہے، لغت میں اس کا معنی ذکر کیا. اور اس کا اصطلاح شرع میں اس کا معنی ہے حدث اصغر اور حدث اکبر سے پاکی حاصل کرنا. حدث اصغر جیسے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور وضو کرنا جس پر لازم ہو جاتا ہے، اور حدث اکبر وہ ہوتا ہے کہ جن چیزوں سے غسل لازم ہو جاتا ہے. تو اب حدث اصغر اور حدث اکبر سے پاکی حاصل کر لینے کا نام طہارت ہے. تو طہارت یہ کیوں ضروری ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ پاکی آدھا ایمان ہے. اور نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بندہ کھڑا ہوتا ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رب سے ہم کلام ہو رہا ہے، اس کی تعریف کر رہا ہے اور نماز اور دعائیں بھی کر رہا ہے. نماز تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا ایک ذریعہ ہے. اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا واللہ یحب المطہرین، اللہ تبارک و تعالی ستھروں کو پسند فرماتا ہے. واللہ یحب المطہرین، اللہ ستھروں کو پسند فرماتا ہے. تو اب جب انسان نماز سے پہلے وضو کرے گا تو وضو جب بندہ کرے گا تو وضو کرنے سے اس کے گناہ بھی جھڑ جائیں گے اور اس کی ظاہری صفائی بھی ہو جائے گی. تو اب کوئی شخص جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے جا رہا ہے تو اب اس کی ظاہری صفائی بھی ہو گئی اور باطنی صفائی بھی ہو گئی. اب ظاہری اور صفائی کے بعد جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے اور اس سے ہم کلام ہونے کے لیے، اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ستھروں کو پسند فرماتا ہے، اور نماز کو اب یہ اس انداز سے ادا کرے جیسا ادا کرنے کا حق ہے، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کی نمازیں بھی قبول ہوں گی اور اس میں کی جانے والی دعائیں بھی قبول ہوں گی. شرط یہ ہے کہ وضو کو درست طریقے سے ادا کرے جیسا ضروری ہے اور نماز کو درست طریقے سے ادا کرے. اے عاشقان رمضان، آئیے اب ہم چلتے ہیں وضو کی جانب کہ وضو کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں اور وضو میں ہم کس انداز سے وضو میں ہم کیا کیا غلطیاں کر جاتے ہیں تاکہ اس وضو کو ہم درست کر سکیں. وضو میں 4 فرائض ہیں، اس کو آپ یاد کر لیجیے. بہت سے ہمارے اسلامی بھائی وضو میں غلطی کر دیتے ہیں اس بات کی کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے، یا پھر وضو میں جو غلطی کرتے ہیں کہ وضو کے فرائض جو ہے وہ جانتے نہیں ہیں. فرائض کا مطلب اس کو اگر آسان معنوں میں اگر ہم لیں کہ فرائض وہ یہ ہے کہ اس میں کسی بھی قسم کی اگر کمی رہ گئی تو آپ کا وہ فیل نہیں ہوگا، یعنی کہ وہ آپ کا جو کام آپ ادا کر رہے ہیں وہ کام آپ کا ہوگا نہیں. اب نماز وضو کے اندر 4 فرائض ہیں، ان 4 فرائض میں کسی بھی قسم کی کمی رہ گئی اگر تو اب آپ کا وضو ہی نہیں ہوگا. اب اگر وضو نہ ہوا تو نماز ہی نہ ہوگی. تو اے عاشقان رمضان، آپ سے گزارش ہے کہ وضو کو درست طریقے سے ہمیں سیکھنا ضروری ہے. تو وضو کے 4 فرائض اس کو آپ یاد کر لیجئے اور نوٹ بھی کر لیجئے. سب سے پہلا فرض ہے چہرے کا دھونا. یہ فرض ہے. وضو کا طریقہ اب ہم سنتے ہیں کہ پہلا فرض ہے چہرے کا دھونا. اور چہرہ کسے کہتے ہیں؟ چہرہ کہتے ہیں کہ یہ جو پیشانی کے یہاں سے بال ہمارے یہاں سے شروع ہوتے ہیں اور تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے یہ دوسری کان کی لو، یہ پورا جو ہمارا چہرے کی ٹکلی ہے اس کو چہرہ کہا جاتا ہے. تو اس چہرے کو 3 مرتبہ دھونا یہ تو سنت ہے، لیکن 1 مرتبہ دھونا یہ فرض ہے. اس میں کسی بھی قسم کی کوتاہی رہ گئی، کوئی بھی جز سوکھا رہ گیا تو فرض ہی ادا نہ ہوا. اور اگر فرض ادا نہ ہوا تو پھر ہماری وضو نہ ہوگا. جب وضو نہ ہوگا تو پھر ہماری نماز نہیں ہوگی.
تو پہلا فرض ہے چہرے کا دھونا، دوسرا فرض ہے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، کہ دونوں ہاتھ ہیں ان کو کوہنیوں سمیت کو درست انداز سے دھونا، تیسرا فرض ہے سر کا چوتھائی حصے کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض ہے پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا۔ یہ 4 فرائض ہو گئے۔ اب وضو کا طریقہ اب ہم سن لیتے ہیں اور توجہ سے آپ سماعت کریں وضو کا کیا طریقہ ہے۔ تو مستحب یہ ہے کہ جب کوئی شخص وضو کرے تو کعبۃ اللہ کی طرف قبلے کی جانب رخ کر کے بیٹھے، تو یہ مستحب ہے، اور اونچی جگہ بیٹھے۔ لیکن اگر کوئی ایسی آزمائش ہے، کوئی ایسی پریشانی ہے کہ اس طرف رخ نہیں کر سکتا ہے، یا ادھر ٹوٹی نہیں بنی ہوئی ہے وضو کرنے کے لیے بلکہ اس کے پیٹ کرنا پڑے گی، تو وضو پھر بھی ادا ہو جائے گا، گناہ نہیں ہوگا۔ تو مستحب یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرے اور اونچی جگہ بیٹھے۔ وضو کے لیے نیت بھی کر لینا سنت ہے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا حکم بجا لانے کے لیے میں وضو کر رہا ہوں، یقیناً اس میں ثواب بھی ملے گا۔ اور اگر بغیر نیت کے وضو کیا تو وضو تو ہو جائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ تو اے عاشقان رمضان، کہ کیوں ہم ثواب سے محروم رہیں؟ صرف ایک نیت سے ہم دل میں نیت کر لیں کہ میں پاکی حاصل کرنے کے، اللہ کا حکم بجا لانے کے لیے میں وضو کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ پھر وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیے، اور ایک بڑی پیاری بات، بڑی چھوٹی سی ہے لیکن ثواب کتنا بڑا ہے اسی میں آپ کو میں بتاتا ہوں، کہ بسم اللہ والحمد للہ صرف اگر ہم اتنا وضو سے پہلے پڑھ لیں گے تو المعجم الصغیر میں ذکر کیا کہ جب تک باوضو رہیں گے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اے عاشقان رمضان، کہ فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے کب؟ جب وہ بندہ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ والحمد للہ پڑھے۔ تو آپ بھی نیت کر لیجئے کہ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ والحمد للہ پڑھیں گے۔ اب اس کے بعد میں وضو کے لیے دونوں ہاتھوں کو، یہ اس کو بولتے ہیں گٹے بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور ان کو پونچھے بھی کہا جاتا ہے، یہاں تک اب ان کو دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا جائے۔ 3 مرتبہ دھونے کے بعد دونوں ہاتھوں کا انگلیوں کا خلال کیا جائے۔ یہ بھی سنت ہے انگلیوں کا خلال کرنا، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان نماز وضو کرتا ہے اور جلد بازی میں، یا بعضوں کا سردی ہوتی ہے اور خشکی ہوتی ہے کہ کچھ سوکھا رہ جاتا ہے یہاں پر، تو اس لیے کہ انگلیوں کا خلال کرے سنت ادا ہو جائے گی اس سے۔ تو وضو میں دونوں ہاتھوں کو پونچھوں تک 3 مرتبہ دھوئے۔ اب 3 مرتبہ دھونے کے بعد اچھی طریقے سے 3 مرتبہ کلی کرے گا شخص۔ کلی کرنے کے لیے صرف منہ میں لے کر کلی نہیں کر دینا، بلکہ اچھے انداز سے کلی کرے کہ تاکہ منہ کے اندر کے دانت کے ہر گوشے میں، اوپر نیچے اور جبڑوں میں ہر جگہ پر پانی پہنچ جائے اچھے انداز سے۔ تو یہ سنت ہے دوسرے طریقے سے 3 مرتبہ کرنا۔ تو 3 مرتبہ کلی کریں اور اس کے بعد 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھائیں۔ اب 3 مرتبہ جب ناک میں پانی چڑھاتے ہیں تو ہمارے بعض اسلام میں یہ غلطی کرتے ہیں کہ بس لے کر اور یوں کر کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ ایسا نہیں، بلکہ جب ناک میں پانی چڑھائیں تو اس کی ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا ضروری ہے، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچائیں، یہ سنت ادا ہوگی اس سے۔ لیکن ایک بات آپ کو خاص طور پر بتا دوں، کیونکہ ماہ رمضان بھی جاری ہے، کہ روزے میں بہت سے ہمارے ایسے اسلام بھائی، کیونکہ یہ سنت ہے غرغرہ کرنا، لیکن روزے میں غرغرہ نہیں کیا جائے گا۔ روزے میں کوئی شخص غرغرہ نہ کرے بلکہ صرف منہ کے اندر اچھے سے کلی کرے۔ اسی طریقے سے ناک میں پانی چڑھائے تو نرم حصے کے اوپر تک اگر پانی جائے گا یاد ہوتے ہوئے تو پھر وضو ٹوٹنے کا امکان ہے اس میں، اگر پانی چلا گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا اس صورت میں۔ تو اب یہ کہا گیا ہے کہ وضو کی حالت میں صرف نرم ہڈی تک یہ پانی پہنچائے، اس کے اوپر پہنچائے گا، دماغ میں چلا گیا پانی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے نماز روزے کے علاوہ اگر کرے گا تب اس میں زیادہ مبالغہ کرے، اور وضو میں روزے کلی میں بھی غرغرہ کرے۔ اب اس کے بعد 3 مرتبہ چہرے کو دھوئے۔ چہرہ دھونے کی جو ہم نے تعریف بیان کی اس انداز سے، اچھا انداز سے چہرہ کو دھو لے، اور چہرہ دھونے کے بعد 3 مرتبہ اب دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا ہے۔ اب دونوں ہاتھوں کو جب یہ کوہنیوں سمیت دھوں گے تو اگر نل سے دھو رہے ہیں تو نل کو اگر ہم انگلی سے شروع کریں اور یہاں تک لاتے ہوئے کوہنیوں تک لے کر جائیں، اس طریقے سے ہم 3 مرتبہ اگر ہم دھوئیں گے تو ہماری سنت ادا ہو جائے گی۔ لیکن اس میں ہمارے اسلام میں غلطی کیا کرتے ہیں وہ میں اس کی نشاندہی آپ کو کرواتا ہوں۔ غلطی یہ کرتے ہیں کہ آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا یا شاید ہم میں سے بھی کسی کی عادت ہوگی کہ وضو کرتے ہیں تو وضو کرنے کے بعد یوں کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو اگر ہم نے صرف یوں کیا تو پانی بہ کر ہمارا یہاں تک حصہ، لیکن جو پورا حصہ جو اس کا دھونا فرض تھا وہ تو نہ سوکھا رہ گیا۔ اب یہ سوکھا رہ گیا، حالانکہ ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا تو فرض تھا، وہ اب ادا نہ ہوا۔ اب ادا نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا وضو نہیں ہوگا۔
تو لہٰذا ہمیں یوں کرنے کی بجائے تو اگر نل چل رہا ہے تو نل کے آگے ہم انگلی سے شروع کریں اور یہاں ایسے ہاتھ کرتے ہوئے اچھے انداز سے کونے تک ہم لے کر جائیں. لیکن بسا اوقات کونی بھی سوکھی رہ جائے تو کونے کو اچھے انداز سے اس کے اوپر پانی بہائیں. یہ ضروری ہے، ورنہ کوہنی سوکھی رہ گئی تو پھر وضو بھی نہیں ہوگا. یہ کوہنی تک دھونا یہ فرض ہے. اسی طرح دوسرے ہاتھ کو بھی کیا جائے. دونوں ہاتھوں کو دھونے کے بعد اب سر کا مسح کیا جائے. اس کا آسان طریقہ فتاوی رضویہ شریف میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں، ان انگلیوں کو، یہ 3 انگلیوں کو یہاں سے پیشانی سے شروع کرے اور اس کی جو یہ ہاتھ کی ہتھیلی ہے اس کو اس کی کروٹوں سے لگا کر بالکل پیچھے تک لے کر آ جائے. تو اس طریقے سے یہ آسان طریقہ ہے، آپ کا مسح بھی ہو جائے گا. اچھا، پھر اس کے بعد میں آپ کی یہ 2 انگلی جس کو ابھی آپ نے سر سے نہیں لگایا، صرف یہ 3 انگلی آپ نے سر سے لگانی ہے مسح کرنے کے لیے. اب یہ آپ نے جب تینوں انگلیوں کو اور گدی اپنی ہتھیلی کو سر کے مسح کر لیا، اب اس کے بعد یہ شہادت کی انگلی اس کو کان کا مسح کیا جائے گا. کان کے مسح کرنے کے لیے کانوں کے سوراخ میں انگلی ڈالیں، کانوں کے اندر کا حصے میں، اور انگوٹھے سے کانوں کے باہری حصے سے، اور چھوٹی انگلی سے کانوں کے سوراخ میں انگلی ڈال کے، اور ہاتھ کے جو الٹا حصہ ہے، ہتھیلی کا الٹا حصہ، اس سے گردن کا پیچھے کا مسح کر لیجیے. لیکن اس میں ایک اور توجہ دلانا چاہوں گا میں آپ کو. وہ بات یہ ہے کہ جو شخص وضو کرتا ہے، چہرہ دھو رہا ہے، ناک میں پانی ڈال، لیکن ہم یہ غلطی کرتے ہیں جب مسجد میں ہمارا جانا ہوتا ہے یا گھر پہ بھی ہوتے ہیں اور ٹوٹی چل رہی ہے تو ٹوٹی کھلی رہتی ہے. تو یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ اسراف ہے. پانی جو بہ رہا ہے اب استعمال میں تو نہیں آ رہا ہے یہ پانی، اب یہ پانی بہ رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اب یہ اسراف ہو رہا ہے، گناہ گار ہو جائے گا شخص. ہم اسے توبہ بھی کرنا ہے. تو اے عاشقان رمضان، اب آپ اس میں نیت بھی کر لیجئے کہ اب ہم یہ کام نہیں کریں گے. کہ اب اگر آپ کو چہرہ دھونا ہے یا ہاتھوں پر اچھے انداز سے ہاتھوں کو ہاتھ پھیرنا ہے یا مسح کرنا ہے تو ٹوٹی کو پہلے بند کر دیں، اس کے بعد میں کلی کریں. اچھے انداز سے کلی کے منہ میں پانی لگائیں، اچھے انداز سے اس کے بعد میں چہرے پر ہاتھ پھیر کر اس کو پانی بہائیں. لیکن اگر ٹوٹی کھلی ہوئی رہے گی اور پانی بہ رہا ہے ایسی، وہ کسی استعمال میں نہیں آ رہا، تب شخص وہ گناہ گار ہو جائے گا. انشاءاللہ تعالی اس پر ہم عمل کریں گے. اب مسح کرنے کے بعد اب سب سے پہلے سیدھے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھویا جائے. پنڈلی تک دھونا یہ مستحب ہے. اسی طریقے سے الٹے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھویا جائے، اور یہ بھی پنڈلی تک دھونا یہ سنت ہے. یہ 3 مرتبہ ہم یہ کریں. اب جب یہ کریں گے تو یہ اس طریقے سے ہمارا وضو ہو گیا. وضو ہونے کے بعد دعا بھی پڑھی جاتی ہے، اور وضو ہونے کے بعد جب آسمان کی طرف سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھی جائے تو ذکر کیا گیا ہے کہ اس شخص کی نگاہ کمزور نہ ہوگی. سبحان اللہ، یہ کتنی پیاری بات ہے. اسلام نے کتنا پیارا انداز اور صفائی ستھرائی والا دیا ہے. حدیث پاک کا مضمون آپ کو سناتا ہوں کہ صفائی ستھرائی میں اسلام کیا کہتا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جنت میں اسلام صاف ستھرا دین ہے، اور جنت میں وہ شخص جائے گا جو صاف ستھرا رہنے والا ہوگا. یہ حدیث پاک کا مضمون ہے. تو اے عاشقان رمضان، اگر ہم 5 نمازوں سے پہلے وضو بھی اگر ہم کریں تو یہ ہماری صفائی بھی ہوگی، کپڑے بھی پاک ہوں گے. جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ جگہ بھی پاک ہوگی، وہ کپڑا بھی پاک ہوگا، ہمارا جسم بھی پاک ہوگا. اور پاکی کے لیے ذکر کیا گیا حدیث میں کہ پاکی آدھا ایمان ہے. تو اے عاشقان رمضان، کہ وضو کرنے سے، نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنا، طہارت کی کتنی اہمیت ہے وہ ہم نے سنی. کہ اللہ کی بارگاہ میں بندہ ہم کلام ہونے جا رہا ہے، اس کی ظاہری بھی کہ گناہ بھی، یعنی ظاہری گندگی بھی اس کی جھڑ جائے گی، اور باطنی جو گندگی ہے، گناہ ہیں، وہ بھی جھڑ جائیں گے. جی ہاں، وضو سے باطنی گناہ بھی جھڑتے ہیں. کہ انسان جب کلی کرتا ہے تو گناہ صغیرہ منہ کے وہ جھڑ جاتے ہیں. جب انسان ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے جو گناہ صغیرہ وہ بھی جھڑ جاتے ہیں. اس کے واقعات باقاعدہ موجود ہیں. تو اے عاشقان رمضان، کہ وضو کا طریقہ ہم نے سیکھا. وضو کے 4 فرائض بھی ہم نے سیکھے. کہ وضو کے 4 فرائض ہے: چہرے کا دھونا، دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا. نماز کے متعلق بھی ہم نے گفتگو سنی کہ نماز اعظم الفرائض کیوں ہے، اس کی حکمت بھی ہم نے سنی. قرآن مجید میں کتنی بار نماز کا ذکر آیا مختلف انداز سے، یہ بھی ہم نے سنا. تو انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ سلسلوں میں نماز کے متعلق بھی ہم مزید گفتگو کریں گے، اور غسل کے متعلق بھی گفتگو کریں گے. سلسلے کا اختتام کی طرف ہم آتے ہیں، اور سلسلے میں کیونکہ ہم سلسلے میں کچھ نہ کچھ سنتیں بھی ہم بیان کریں گے، اور مختلف اب اس انداز سے ہم کچھ سلسلے کے اختتام کی طرف آنے کے بعد اب ہم
آتے ہیں سلام کی سنتوں کی طرف، تو کچھ سنتیں بھی اس کی سن لیجیے، اور اس کے ہر بیان کردہ مدنی پھول کو سنت نہیں بلکہ کچھ بزرگان دین سے منقول مدنی پھول بھی ہیں۔ مسلمان ملاقات کرتے وقت مسلمان کو سلام کرنا سنت ہے۔ دن میں کتنی ہی بار ملاقات ہو، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں بار بار آنا جانا ہو، موجود مسلمانوں کو سلام کرنا کرے ثواب ہے۔ سلام میں پہل کرنے والا مقرب ہے، اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ ہے، وہ سلام میں ہمیں پہل کرنا چاہیے۔ السلام علیکم جو شخص کہتا ہے تو ذکر کیا گیا اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن ساتھ میں اگر ورحمت اللہ بھی کہیں گے تو 20 نیکیاں، اور اگر وبرکاتہ بھی شامل کر لیں گے تو 30 نیکیاں مل جائیں۔ بعض لوگ سلام کے ساتھ جنت المقام دوزخ الحرام بڑھا دیتے ہیں، تو یہ غلط طریقہ ہے، اور بلکہ بعض تو معاذ اللہ یہ بھی بولتے ہیں کہ آپ کے بچے ہمارے غلام، یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ درست طریقہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، سبحان اللہ۔ سلام میں پہل کرنا چاہیے، ثواب زیادہ ہے، جی ہاں۔ سلام میں پہل کرنے والے پر 90 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جواب دینے والے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہمیں سلام میں پہل کرنا چاہیے، لیکن ہمارے بعض اسلامی سلام میں کچھ غلطیاں بھی کر جاتے ہیں۔ وہ کیا غلطی کرتے ہیں؟ درست سلام کیا ہے وہ آپ چاہیں تو دوہرا بھی لیجئے۔ درست سلام یہ ہے السلام علیکم، السلام علیکم، سلام علیکم، یہ غلط ہے۔ السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام کا درست طریقہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس انداز سے آپ سلام کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جب سلام میں پہل کریں گے تو 90 رحمتیں بھی ملیں گی، اور جب جواب دیا جائے تو جواب میں بھی یہ کہا جائے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، عین پر ساکن نہ کہا جائے، وعلیکم، وعلیکم یہ نہیں، وعلیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، انشاءاللہ وہ بھی ثواب پائے گا۔ تو عاشقان رمضان، ہم نے بہت ساری چیزیں سنتیں بھی سیکھی، اور ہم نے نماز کے متعلق اہم گفتگو اور وضو کے متعلق اہم گفتگو بھی سنی۔ تو اے عاشقان رمضان، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنا سلسلہ آؤ نماز سیکھی کا اختتام کرتے ہیں، لیکن جاتے جاتے آپ کو 2 سوال بھی دے کر جاتے ہیں۔ آپ وہ سوال آپ چاہیں تو کمنٹ میں دیں، تو انشاءاللہ ممکنہ صورت میں وہ ہم جواب اناؤنس بھی کریں گے۔ سوال آج کے سلسلے میں جو ہم نے سیکھا ہے، پہلا سوال یہ ہے کہ نماز کے 4 فرائض، وضو کے، پہلا سوال یہ ہے کہ وضو کے 4 فرائض کیا ہیں، یہ آپ نے بتانا ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز کے اہم الفرائض، جو اہم فرض نماز کو کہا گیا ہے، اس کی کیا حکمتیں ہیں، کوئی 2 حکمتیں آپ بیان کریں۔ اللہ تعالی ہمیں جو سیکھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔